کیا حضرات کے حوالے سے زکوٰۃ کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کو دیتے ہی نہیں ہیں، ادا نہیں فرماتے، یا زکوٰۃ سے کوئی اختلاف ہے؟ اس موضوع پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، تو میں وضاحت کر دوں کہ شیعہ حضرات بھی بالکل ایسے ہی زکوٰۃ کو واجب سمجھتے ہیں جیسے ہمارے برادران سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کا بارہا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے، البتہ مختلف الفاظ زکوٰۃ واجب زکوٰۃ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور وہ آیت کہ جس کو آئے وجوب زکوٰۃ بھی کہا جا سکتا ہے، اس کے اندر لفظ زکوٰۃ نہیں آیا، اس کے اندر لفظ صدقہ آیا ہے، انما الصدقات، تو صدقات کا لفظ بھی زکوٰۃ کے معنوں میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ایک اور وسیع مفہوم بھی رکھتا ہے کہ جس کے اندر مستحب انفاق بھی شامل ہو جاتا ہے، جیسے مولانا متقیان کی شان میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو وہ جو زکوٰۃ ہے وہ مستحب انفاق تھا جو حضرت امیر کائنات نے کیا تھا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو واجب زکوٰۃ ہے وہ ہمارے یہاں مسلم ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا ہوگا، اور جو ضروریات دین کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ اچھا، صحیح۔ اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تمام ہی علماء اور فقہاء اور ابتدا سے لے کر مولا علی علیہ السلام سے لے کر حضرت امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام تک کی بھرپور روایتیں موجود ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہے اور ہر سال زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اب اختلاف کہاں پر آ جاتا ہے اور کہاں پر نظریات مختلف ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے باقی ائمہ کی بھی مسلسل روایات موجود ہیں کہ 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ان 9 چیزوں میں سے 2 چیزیں نقدین ہیں، یعنی سونا اور چاندی، پھر ہے انعام ثلاثہ یعنی 3 قسم کے جانور، اونٹ یا اونٹنی یا اس کی اقسام، اور گائیں یا بیل اور اس کی اقسام، اور بھیڑ بکریاں اور اس کی اقسام۔ تو یہ 3 قسم کے جانور ہو گئے، یہ حد نصاب تک پہنچیں گے، اسی طریقے سے سونا چاندی حد نصاب تک پہنچے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور پھر ہے غلات اربع، 4 قسم کے غلے، تو وہ بھی حد نصاب تک پہنچیں گے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس میں گندم، جو، کھجور اور کشمش، یہ چیزیں 9 بنتی ہیں۔ اگر یہ حد نصاب تک پہنچے تو پھر زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگی، اور زکوٰۃ کی مقدار بھی میرے خیال سے بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہوگا، کہ ہمارے یہاں تقریباً ویسے ہر ایک کا الگ الگ حساب بنا ہوا ہے، جیسے گائیں کی اگر بات کریں تو اس میں 30 کا بھی ایک نصاب ہے، 40 کا بھی ایک نصاب ہے، بھیڑ بکریوں کی بات کریں تو اس کے اندر پھر 40 کا نصاب ہے، اور اسی طریقے سے کہیں مختلف ہے، لیکن تقریباً یہ ہے کہ جب نصاب تک پہنچ جائے تو اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% یہ زکوٰۃ کے اندر دینا ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خمس کی مالی عبادت واجب ہے، جس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، کہ جان لو کہ جو تم کمائی حاصل کرتے ہو اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا ہے، رسول کا ہے، اور ذی القربیٰ کا ہے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے۔ تو یہ 5واں حصہ بھی ہمارے ہاں نکالنا واجب ہے، ضروری ہے، اور یہ بھی چونکہ قرآن کریم کی آیت ہے لہٰذا اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا انکار بھی مسلمات دین کا انکار ہوگا۔ اچھا، تو 5واں حصہ اس طرح سے نکالنا ضروری ہے۔ 5ویں حصے کا مطلب ہوگا 20%، تو زکوٰۃ تو 2.5% بنتا ہے، خمس 20% بنتا ہے، اور زکوٰۃ ایسا ہے کہ زکوٰۃ جو غیر سادات نکالیں گے ان کی زکوٰۃ سادات استعمال نہیں کر سکتے، وہ سادات کو نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے ہم وہ بہرحال مشہور واقعہ ہے، اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد بعض لوگوں نے جو دیکھ رہے تھے مظلومیت اہل بیت کی، انہوں نے صدقے کی کھجوریں پھینکی، تو اہل بیت علیہ السلام نے صدقہ بھی لینے سے انکار کر دیا، یعنی زکوٰۃ جو تھی وہ لینے سے انکار کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ غیر سادات کی سادات کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے۔ سید کو دے سکتا ہے، سید اگر دے تو لے سکتا ہے، اور اس کے بعد سید بھی وہ جو لینے والا ہے پھر وہ غریب بھی ہو، اور اس کی باقی شرائط ہے۔ لیکن خمس ایسی چیز ہے کہ جو سادات کا ہی حق ہے، وہ صرف سادات ہی استعمال کر سکتے ہیں، لہٰذا اگر زکوٰۃ سے ان کو دور کیا ہے سادات کرام کو تو پھر ان کے لیے خمس کا راستہ کھولا ہے، اور اگر وہ مستحق ہوتے ہیں تو پھر خمس ان کا حق بن جاتا ہے۔